نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، جلوہ گاہ حق دل عارف کی آہ گرم میں، جلوہ گاہ حق دل عارف کی آہ گرم میں، بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے، بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے، عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے، واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا مقطع ہے، داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر، داستان زخم دل مظہر چھپاتا تھا مگر، روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے، روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العزت نے ہمیں محرم کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے، لیکن اس میں ہماری کچھ کوتاہیاں بھی ہیں کہ انگریزی تاریخ تو ہمیں یاد ہوتی ہے،
کوئی بھی بات ہو، لکھنا ہو تو انگریزی تاریخ کو ہم آگے رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ اسلامی کیا تاریخ ہے. لیکن ہمارے اکابرین کا طرز یہ تھا کہ ہمیشہ اسلامی تاریخ لکھتے تھے. تو اس کوتاہی کے اندر جہاں مسلمان مبتلا ہیں سب، تو یاد رکھیں کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور انگریزوں کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنا سال یاد رکھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کا یاد رکھنا چاہیے. دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان انگلی اٹھا کر کہہ دے کہ اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا. اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا، خواہ وہ تاریخ ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو. ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی شرح فرمائی. لہذا مسلم میں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کی پابندی کریں. نہیں ہوتی، عادت پڑ جاتی ہے. جب عادت پڑ گئی تو پھر عادت ہی رہتی ہے. لہذا اس عادت کو ختم کریں کہ ہمیں اسلامی تاریخ اور اسلامی سال ہمیں یاد ہونا چاہیے. چونکہ ہم لوگ غیروں کے پیچھے پڑ گئے، اور جب غیروں کے پیچھے پڑ گئے تو پھر غیروں کی چیزیں ہمارے اندر منتقل ہونے لگی. جب وہ ہمارے اندر منتقل ہو گئی تو ہم نے دین اسلام کو آہستہ آہستہ چھوڑتے گئے اور غیر کی چیزوں کو لیتے گئے. جب غیر کی چیز کو اپنایا اور اپنی چیز کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یار جو غیر کی بات ہے وہی صحیح ہے. غیر کی بات صحیح نہیں ہے. اسلام نے ہمیں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا انسان کا جس میں قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہر شعبے میں قرآن نے رہنمائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے اس کے اندر امت کی رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن آج ہم دور ہو گئے، قرآن سے بھی دور ہو گئے اور حدیث سے بھی دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، اہل علم سے دور ہو گئے. جب اہل علم سے انسان دور ہوگا تو پھر اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اسلام اس کو لوگ اس کو تسلیم کر لیتے کہ بھائی زمانے میں تو یہی چل رہا ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ ڈالیں گے تو کون اس کو وہ کرے گا، کون سمجھے گا. آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جاتی. بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا نہیں شروع کرتا، بچہ پیدا ہوتے ہی سننا شروع کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے جو اس نے سب سے زیادہ سنا ہو وہ بچے کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے. لہذا اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں اور اسی تاریخ کو لکھا جائے تاکہ آہستہ آہستہ جن کو نہیں یاد ہے وہ خود بخود اس طرف آ جائیں گے. تو جہاں دین نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتلائے وہیں دین نے ہمیں یہ ساری چیزیں بھی بتلائیں. نکاح کے بارے میں بھی بتایا، طلاق کے بارے میں بھی بتایا، امم سابقہ کے بارے میں بھی بتلایا. پچھلی امتوں کے احوال بھی قرآن کریم کے اندر بکثرت آئے ہیں. مسلمانوں کے لیے جو احکامات تھے وہ تو الگ تھے، لیکن امم سابقہ کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. امم سابقہ کا ذکر اس لیے فرمایا
تو میں دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو. ان سے کیا عبرت مل رہی ہے؟ تو میں دیکھو جو فرما بردار تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہم نے ان کو برباد کر دی. تو تم اللہ کی فرما برداری کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور تم نافرمانی کی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچو. کیونکہ انسان کو جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں وہ انسان اٹھایا جائے گا. شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، موت واقع ہو گئی. موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، عورت گزر رہی ہے، اس کی طرف توجہ ہے. قیامت کے دن آنکھوں کا زنا کرنے والا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو انسان کا نفس انسان کو سمجھاتا ہے. میاں تمہاری زندگی تو بہت طویل ہے، دیکھو کتنی دفعہ بیمار ہوئے، صحیح ہو گئے. گناہ چھوڑیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنے کے چکر میں انسان پوری زندگی برباد کر دیتا ہے. نہیں، جس وقت خیال آیا اس وقت توبہ کرے. اور توبہ بھی کیسی کرے؟ ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، کہ اللہ میں دوبارہ مڑ کر اس گناہ کی طرف نہیں آؤں. عزم مصمم ہو انسان کے اندر. جب عزم مصمم ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم پاک ہو گئے، پھر دوبارہ خطا ہوگی، پھر دوبارہ روئے گا، پھر خطا ہوگی، پھر روئے گا. ندامت کا آ جانا یہ مومن کی نشانی ہے، اور اپنے گناہ پر ڈٹ جانا یہ ابلیس کی نشانی ہے. لہذا گناہ نہیں ہوگا تو میں نہیں. ہم نے تمہارے اندر مادہ گناہ رکھا ہے. تمہاری طبیعت، تم مٹی سے پیدا شدہ ہو، مٹی کی طرف تمہارا دل جائے گا. حسین اعلیٰ گھر ہے، حسین عورت ہے، مال ہے، تو میں اس طرف تمہارا دل جائے گا. لیکن فرمایا یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت کرتے. مومن کی نشانی اللہ بیان فرما رہے. فرمایا کہ ایمان والا اللہ سے اشد محبت کرتا ہے. دادا نے فرمایا، جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی محبت اللہ نے منع نہیں کیا، کھانے پینے سے اللہ نے منع نہیں کیا، رہن سہن اچھا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل اس دنیا میں اب نہیں لگتا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں اور وہاں اللہ کی عبادت کریں. یہ ذوق تھا کہ دنیا کو چھوڑے اور خالص اللہ کے ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. میں دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، دوسرے معاملات بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد بھی رکھتا ہوں. اکیلا درخت کے نیچے تنہا بیٹھ کر کے یاد کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ دنیا کی ہر بیماری، آزاری، مشکل، اس کے اندر انسان اللہ کو یاد کرے، اس وقت نکالے، یہ کمال ہے. اکیلے بیٹھ کر کے یاد کر لینا، رشتہ توڑ کر سب سے پھر اللہ کو یاد کرنا، یہ کوئی کمال تو نہیں ہوا. کمال یہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور جتنے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ان تمام حقوق کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے.
جب وہ انسان اللہ کو اس وقت یاد کرتا ہے تو ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ تو نے کیسی مخلوق بنائی کہ جن کے کبھی رزق میں کشادگی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی گھر میں سب صحت مند ہیں، کبھی بیماری آ گئی، لیکن انسان ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا اور مایوس نہ ہو انسان کیا میں اللہ کو تو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالی بھی مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو قرآن خود کہتا ہے فسوف یأتی اللہ کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے، یحبہم اللہ ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ لہذا تم دین کے باغی نہ بنو، یہ نہ سوچو کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ جب کھینچ لیا جس کو اللہ جذب کا فرمائے اس کو کون دور کر سکتا؟ کتنے بڑے بڑے شرابی اللہ نے جب ان کو اصل حقیقت دین کی کھلی تو ان کو سمجھ آیا کہ دین ہے کیا چیز۔ بڑے بڑے کافر ان کے سامنے جب دین آیا تو ان کو معلوم ہوا کہ دین اسلام چیز کیا ہے۔ دین نے ہمیں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہمیں خالی چھوڑ دیا، ہر شعبے میں رہنمائی کی۔ تو میں دیکھو تجارت کرو تو تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولو، معاملات کرو تو معاملات کس طرح کرو گے؟ فرمایا معاملات اجنبی بن کر کے کرو۔ وتعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجانب وتعاشروا كالإخوان، رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو غیروں کی طرح۔ لکھو اس کو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم کہتے ہیں یار دین کے اندر بڑی سختی ہے۔ دین میں سختی نہیں ہے، ہم نے دین کو سخت بنا لیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے نفس کے اندر جو چیز آئی ہم نے اس کو سامنے رکھ کر کے اس کی اتباع شروع کر دی۔ جب انسان نفس کی اتباع کرے گا تو اللہ کی اتباع کیسے کرے گا؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو ہمارا گمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا کمال ہے، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ہمت کرے انسان، ہمت کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک انسان یہ کہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، ہمت موجود ہے، ہمت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان ہمت استعمال کرتا ہے تو دین کا کوئی کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہمت ہی نہ کرے۔ کھانا برابر میں رکھا ہو اور انسان کیا کہے طبیعت بھی صحیح ہے کہ کوئی آ کر میرے منہ میں ڈال دے، اسی طرح دین ہے، دین موجود ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے ہم دین سے دور ہو۔ آج جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا دین سے دور ہوگا انسان اتنی ہی زیادہ پریشانی اور مشکلات کے اندر گر جائے گا۔ حکم دیا گیا میں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جائے۔
کیوں؟ یہود کے بارے میں کہا تھا اللہ نے کہ یہود وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیں ہم. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایمان لاؤ اور بعض چیزوں پر ایمان لاؤ اور جو چیز تمہارے نفس کے خلاف ہے تم اس کو چھوڑ دو؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. جب تک انسان کامل نہیں ہوتا، دین پر مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو چین و سکون نہیں ملتا. غازی نے فرمایا کہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مچھلی کو کوئی انسان یہ کہے تو ہماری دنیا میں آ کر کے رہ، ہماری دنیا بہت بڑی ہے اور اس کے اندر ہر خوبصورت چیز موجود ہے، تو کیا پانی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ تو فرما دیتے کہ مچھلی کیا کہے گی کہ میں اسی کے اندر رہوں گی تو زندہ رہوں گی، اگر دریا سے باہر نکل گئی تو میری موت واقع ہو جائے گی. فرمایا یہی حال مومن کا ہے کہ نفس کہتا ہے دین سے نکل جا، تو مرد مومن کیا کہتا ہے؟ اگر دین سے نکل گیا تو زندگی تلخ ہو جائے گی. پھر زندگی کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں ہیں، اور دین کے اندر رہے گا تو سکون ہے کم. اگرچہ بعض چیزیں کم ہو انسان کے پاس دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر اللہ کے قریب ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جو قریب ہے اللہ کے وہ سکون و اطمینان سے. آج دنیا میں لوگ پیسہ کمانے میں لگے، دولت کے حصول کے لیے. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنا پورا زور لگاتا ہو کہ چلو بھائی دنیا ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا تمہارے لیے ایسے ہے کہ جب تک تمہارا رزق اس دنیا میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی، اور موت آئے گی اس وقت جب اللہ تعالی نے لکھ دیا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ رب العزت فرماتے کہ تم دنیا میں جہاں بھی ہو اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کرو کہ ہوا نہ آئے، اسرائیل علیہ السلام وہاں پھر بھی پہنچ جاتے. تو انسان کمانے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگاتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یار یہ تو بڑی سختی ہے دین کے اندر، تو دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، زمانہ خلاف ہے. انسان زمانے سے نہیں چل رہا، زمانہ پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے، تبدیلی آئی ہے تو انسان کے اندر آئی ہے. بھائی دن اور رات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سورج جیسے پہلے نکلتا تھا آج بھی نکلتا ہے، چاند جیسے طلوع ہوتا تھا اسی طرح آج بھی ہے. تو زمین کے اندر تغیر نہیں آیا، انسان کے اندر تغیر آ گیا. انسان جب غیروں کی وہ کرنے لگا تو اپنوں سے جو دور ہوگا اس کو کبھی چین و سکون ملے گا؟ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 85 دفعہ مخاطب کیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تو نرم بات کرو. لیکن یہ نرمی مومنین کے بارے میں، کفار کے بارے میں نہیں ہے. تو میں جب بات کرو تو کیا بات کرو؟ نرم بات کرو. صحابہ کی صفت کیا بیان فرمائی؟ ما اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
کفار پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر ایسے گھل مل کر کے رہتے تھے کہ آنے والا باہر سے اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اپنے اندر انسان عاجزی پیدا کرے۔ جو انسان عاجز ہوتا ہے وہ پھر اپنے لیے خود اپنے القابات نہیں لگاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے نہیں چلتے تھے، کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے، کچھ پیچھے ہوتے تھے، آپ درمیان میں چلتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ جو چاہتا وہ عطا کر دیتا، لیکن آپ سید الانبیاء ہونے کے بعد اپنے صحابہ کے درمیان میں جب بیٹھتے تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کچھ بیچ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیچھے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اچانک ہماری بھی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو ہم یہی پوچھتے ہیں کون ہے بھائی؟ صحابی نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ نے آواز لگائی، فرمایا میرا یہ سودا کون خریدے گا؟ صحابی آواز سے پہچان گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سودا؟ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے دین کے اندر کہ ہمیشہ منہ لٹکا کر کے رہے، نہیں، دل میں خوشی سے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، لیکن حدود شریعت سے باہر نہیں، حدود شریعت کے اندر رہ کر کے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا یہ سب کچھ جائز ہے۔ اللہ نے ہمیں منع نہیں فرمایا کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، فرمایا جو مل گیا کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو پہننے کو مل گیا وہ پہن لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے جتنا مال دیا ہے اس مال پر راضی رہو۔ جب تم راضی رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اشد محبت لوٹ آئے گی۔ دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، فرمایا یہ اشد ہے۔ ہمارے یہاں عربی کے اندر اس میں تفضیل کا صیغہ، شدید کے بعد اشد، یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اللہ خبر دے رہے ہیں کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے سوال نہیں کیا، اللہ نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ یقیناً مجھ سے اشد محبت کرتا ہوگا۔ کیونکہ سوال کرنا کہ تم مجھ سے محبت کرو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ایک حسین ہو تو وہ کیا کہ وہ سوال کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ میں حسین ہوں، دنیا خود میری طرف آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی سوال نہیں کیا، خبر دی، جملہ خبریہ سے بیان فرمائے، فرمایا اہل جو ایمان لائے مجھ پر وہ مجھ سے اشد محبت کرے۔ یعنی دنیا، نفس اور ایمان کے درمیان مقابلہ چلا تو اس نے نفس کو چھوڑ دیا، نفس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ انسان اگر 100 سال بھی عبادت کرے اور اس کا نفس بالکل ہی مر چکا ہو تو لکھا ہے کہ پھر بھی اس کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔
بھروسہ کچھ نہیں ہے اس نفس امارہ کا اے زاہد. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. یہ فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا. یہ وقتی طور پر تو کیا کرتا ہے کہ یار نہیں بس اب نہیں کرنا، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے پھر وہ انسان کو ایسے گڑھے میں گراتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار میری توبہ میری عبادت کہاں گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے اندر ایک دشمن رکھا ہے. ایک خارجی دشمن ہے ابلیس، اور ایک تمہارا اندرونی دشمن ہے وہ تمہارا نفس. اگر اپنے نفس کی بات مان کر کے چلو گے تو تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی. اگر تم اللہ کی مان کر کے چلو گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کے معاملات کے اندر منع فرما دیے، نہیں فرمایا کماؤ، تجارت کرو، زراعت کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. کہ ہمیں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا میں حج پر گیا تو ایک عام، اب جب حج پر جاتے ہیں تو علماء بھی ہوتے ہیں عوام بھی ہوتی ہے. فرمایا ایک شخص تھا جو عامی انسان تھا، عالم نہیں تھا. فرمایا کہ جب میں اٹھتا کہ وضو کر کے حرم جاؤں تو اس کے بستر کو دیکھتا تو وہ خالی ہوتا، وہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آج تو میں اس کو ہرا کے چھوڑوں گا. فرمایا میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے. فرمایا میں نے وضو کیا، حرم چلا گیا. جب واپس آیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو فرماتے میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو سو رہا تھا بستر پر؟ تو اس نے کہا میں سو نہیں رہا تھا، میں حرم آیا تو یہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو بخار تھا، بیمار تھا وہ. میں لے گیا اس کو اور اپنے بستر کے اوپر لٹا دیا، پھر میں حرم آ گیا. حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس سے جیتنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ حضرت بنوری کا کیا مقام تھا، لیکن عبادت کا شوق ایسا تھا کہ ایک عامی انسان پہلے جا رہا ہے، میں عالم ہو کر کے میں نہیں جا رہا. تو ہم اس وقت مقابلہ عبادات کے اندر ہوتا تھا. کون کتنی عبادت کرتا ہے، کون کتنا قرآن پڑھتا ہے، کون دین سے کتنا قریب ہے. آج مقابلہ ہوتا ہے تو پیسے میں ہوتا ہے. فلاں شخص کے پاس بڑی رقم ہے، بڑا مالدار ہے، ہمیں بھی اس جیسا بننا ہے. تو کیا ہو گیا، آپ نے محنت کی کما لیا، اور کمانے کے بعد آپ نے کیا کیا، اب اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری دے دی کہ پیسہ تو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک واقعہ میں نے مزاحیہ پہلے بھی سنایا تھا کہ انسان جب حد سے زیادہ وزندار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کیا کہتا ہے، بھائی ایک کام کرو، آپ گاڑی چھوڑ دو، پیدل چلا کر. پیدل چلنے لگتا ہے انسان. اب پیدل چلتا ہے تو پھر انسان پسینہ جو انسان کے اندر ہے نا وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو کہا کہ پسینہ جب نکلنا شروع ہوا اور اس نے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کی، اس نے تو پہلے سائیکل پر تھا، پھر موٹر سائیکل پہ آیا، پھر گاڑی کے اوپر آیا. اب ڈاکٹر نے بولا گاڑی چھوڑو، اب یہ سائیکل چلاؤ. تو کہنے والے نے کہا کہ اسی کو کہتے ہیں ری سائیکلنگ. جہاں سے چلا تھا وہیں واپس پہنچ گیا.
تو جتنا بھی کما لے انسان، اگر اللہ ایک بیماری دے دے، معدہ ہضم نہیں کر رہا، ہاضم نہیں ہے، کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اب کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ دلیا کھا لیا کرو، سابودانہ پکا کر کے کھا لیا کرو، آپ کے معدے میں قوت نہیں ہے۔ اب کروڑوں اربوں روپے پاس رکھنے والا وہ دلیا کھا رہا ہے، اور جھوپڑی کے اندر رہنے والا وہ 5 روٹیاں کھا رہا ہے۔ تو اللہ کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بند کرتے کہاں سے کھائے گا انسان؟ ایک چھوٹی معمولی سی بیماری لگ جائے انسان ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہوا تو حضرت عمر ہائے ہائے کر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ آپ جیسا جلیل القدر صحابی اور طاقت کے اندر سب سے آگے، آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہائے ہائے، عمر کی ہائے سننے کے لیے ہی بخار دی ہے۔ تو اسی طرح انسان میں کبھی کوئی بیماری آ گئی، اب پیسہ بھی زیادہ ہے، لیکن اب اس بیماری کا علاج کرے تو کیا کرے؟ ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا، ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ دعا سے، استغفار سے، رجوع الی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اے اللہ میں اس مشکل میں ہوں، تو میری حالت سے باخبر ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ میری اس مشکل کو آسان فرما دی۔ دعا مانگے، کیوں؟ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، فرمایا کون ہے جو تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو تم سے دور کرتا ہے۔ اگر تم دعا مانگتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم کو زمین پر اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیں گے۔ دوسری جگہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے یہ کہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، انسان سے مانگ لے تو انسان ناراض ہو جاتا۔ حالانکہ انسان عاجز ہے، کیا دے دے گا؟ اللہ رب العزت عاجز بھی نہیں ہے اور اللہ کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہے، لہذا ایسوں سے ایک فقیر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے ملنے گیا، فقیری تھی، غربت تھی، اس زمانے کے بادشاہ بھی اللہ والے ہوتے، تو جب وہ گیا تو اس کو کہا بادشاہ مسجد میں ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ تو اس نے کہا میں بھی جا کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، جب بادشاہ فارغ ہو جائے گا تو میری جو حاجت ہے وہ میں رکھ دوں گا بادشاہ کے سامنے۔ جب مسجد میں آیا تو دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں گر کر رو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بادشاہ وقت ہے۔ جب بادشاہ رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے تو جب بادشاہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے ایک ساحل ہے۔ کہا کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا پہلے آیا تھا آپ سے لینے کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی کسی سے لے کر مجھے دیتے ہیں، تو اب میں براہ راست مانگ لوں گا۔ اب میری حاجت آپ کے تابع نہیں ہے، جہاں سے آپ کو ملتا ہے وہاں سے مجھے بھی مل سکتا ہے۔ واپس ہو گئے۔ تو جو انسان مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتا۔
ہاں حکمت ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے اس کے پاس پیسہ آئے گا، یہ نہ مسجد آئے گا نہ دین کی بات سنے گا، اپنی عیاشیوں میں لگ جائے گا. اللہ فرماتے بس اتنا ہی کافی ہے جتنا میں تجھے دے رہا ہوں. بس انسان ایک دعا مانگے کہ اللہ میرا ہاتھ دنیا کی وجہ سے کسی کے سامنے نہ پھیلے، مجھے عزت کے ساتھ رکھ. بس خزانہ تلاش کر لینا، سونا جمع کر لینا، اربوں خربوں کا مال جمع کر لینا. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا ڈاکٹر ادراک ہی نہیں کر پاتے، اس کا علاج ہی نہیں ہے. اب انسان کیا ہے؟ جب علاج نہیں ہے اب انسان بے بس. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور روتا ہے، اے اللہ مجھے بیماری لاحق ہوئی، تیرے سوا کون ہے جو شفا دے؟ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف میں اللہ کی طرف. جب انسان راحت میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف کے اندر آتا ہے اللہ فرماتے پھر اس کے بعد انسان ہمیں یاد کرتا. لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندے اگر ان کے پاس مال ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مال نہیں ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو، کہ ایمان ہم پر لاتے ہو اور چیزیں دوسروں سے طلب کرتے. کیا کہتے ہو؟ ہم نے بڑی محنت کر کے یہ فیکٹری بنائی جس سے آج ہم کما رہے ہیں. تجھے محنت کرنے کی قوت دی کس نے؟ اللہ نے دی نا. تو انسان کو کیا چاہیے؟ رجوع اللہ کرے. جب رجوع اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے، اگر بیمار ہے صحت طلب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی چپل وہ 2 پٹے والی تھی، وہ جب ٹوٹ جاتی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے، پھر اس کے بعد اس کو سلتے. کیوں؟ کہ مانگنے سے جس سے انسان مانگتا ہے اور اس سے اس کو مل جاتا ہے، اس سے انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگتے رہو. جب مانگتے رہو گے تو اللہ سے محبت قائم رہے گی، اور جب محبت قائم رہے گی تو پھر انسان دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتا ہے. ہمارے بہت اکابرین کا معمول کیا تھا؟ دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتے. زبان سے کہیں بھی ہو، زبان سے کسی اور سے بات کر رہے ہیں. مجمع میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تشریف لائے. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت مولانا ابراہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. دیکھیے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے. تو عصر تھا، مغرب، کچھ دین کی بات ہوتی، تو حضرت نے ایک بات نہیں کی اور سر جھکا کر کے بیٹھے رہے. اور جب مغرب کا وقت ہو گیا فرمایا میری خاموش نصیحت سے اگر کسی کو فائدہ نہ ہوا تو بولنے والی نصیحت کے اندر وہ نہ آئے کل سے. بھائی گلاب تقریر کرتا ہے یا خوشبو دیتا ہے؟ اب کوئی کہے گلاب نے تو تقریر ہی نہیں کی تو مجھے کیا ملا. موتیے کا پھول ہے، دادا فرماتے تھے کہ آپ اس کے نیچے سو جائے
موتیا خالی اپنی خوشبو دے گا، صبح آپ کا دماغ معطر ہوگا. فرمایا اسی طرح اللہ والوں کا قلب ہے، وہ اگرچہ زبان سے کچھ نہ بولیں لیکن ان کے دل سے بہت کچھ نکلتا ہے. تو یہ قلب دنیا میں ہر چیز جہاں بنتی ہے اس کو اس کی فیکٹری کہا جاتا ہے. اسٹیل مل کے اندر لوہا بنتا ہے تو کہتے ہیں اسٹیل مل. جہاں سیمنٹ بنتا ہے کہتے ہیں جی سیمنٹ کی فیکٹری ہے. جہاں کچھ بنتا ہے اس کو اس کا نام دیا جاتا ہے. فرمایا دل بنانا ہے، اللہ والوں کی فیکٹری میں آؤ، تمہارا دل بن جائے. ان کی صحبت کے اندر بیٹھو. یہ تقاضا کرنا، دادا جان رحمۃ اللہ علیہ اس چیز میں بہت تھے، بارہا سختی سے کہا. فرمایا لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں آج حضرت کا بیان ہوگا؟ ہوگا تو ہم آئیں گے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ. فرمایا کہ حدیث مرقات کی ایک مرقات شرح مشکات کی ایک حدیث دادا نے بیان فرمائی. میں کوئی اللہ کا ولی اگر کسی گلی سے گزر جائے اور وہاں کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہ ہو، فرمایا تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محروم نہیں کرتا. وہ خاموشی سے گزر گیا، وہ تو جا رہا ہے، مسافر ہے، لیکن فرمایا جہاں اللہ کا پیارا ہوگا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتا. صحبت کیا چیز ہے؟ لکھا کہ دہلی کے اندر ایک کتے پر نظر پڑ گئی. تو میں جہاں جاتا تھا کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. یہ حال تھا. اصل چیز انسان کی قلب ہے. بھائی دیکھو انسان کا ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے نہیں رہتا. آنکھ اللہ نہ کرے سب کی حفاظت ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا آنکھ پھوٹ گئی، نابینا ہو گیا، زندہ ہے. ٹانگ کٹ گئی انسان زندہ ہے. لیکن اگر دل بند ہو گیا اب زندگی باقی رہے گی؟ کیا کہتے یار وہ فلانا جو دوست تھا ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا، دل بند ہوا مر گیا. تو فرمایا پورے جسم کا بادشاہ یہ دل ہے. جب اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فرمایا اللہ سکون دل میں عطا کرتا ہے. اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے فرمایا سارا جسم سکون میں ہوگا، دل پریشان ہوگا. دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کاش کہ میں خودکشی کر لوں، میں مر جاؤں، میں یہ کیا مصیبت مجھ پر آ گئی. فرمایا بادشاہ کا رابطہ بادشاہ سے ہوتا ہے. انسان کے جسم میں قلب کی حیثیت اور دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے. اگر مصیبت آتی ہے تو انسان کے جسم پر آنے کے بعد دل میں تکلیف شروع ہوتی ہے، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو دل کے اندر آتی ہے. اب ایک انسان ہنس رہا ہو، دوسرا پوچھے بھائی کیوں ہنس رہے؟ کہا تجھے کیا معلوم میرے دل کے اندر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا میرے دل کے اندر کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں. فرمایا اللہ دنیا دار انسان اپنے گھر کو صاف کر کے اس کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہوں. اگر انسان کا گھر ٹوٹ جائے تو انسان گھر چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کہیں گر نہ پڑے. خراب گھر نہیں خریدتا، اس کی ایک ایک چیز دیکھتا ہے کہ اگر یہ گر گیا تو کیا ہوگا، اس کے اندر تو پلر کم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں. کیا مطلب؟ جو دل ٹوٹ گیا اللہ کا نام لیتے لیتے،
گناہ چھوڑتے چھوڑتے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا گناہ چھوڑو گے غم نہیں ہوگا، فرمایا غم ہوگا، جب غم ہوگا تو دل ٹوٹے گا، اور جب دل ٹوٹے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسی دل میں متجلی ہوتے، ہماری تجلی وہی نازل ہوتی ہے جو جس انسان کا دل ٹوٹ جائے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر مادہ ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کیا ہے زنا کروں، میں بھی چاہوں تو بدنظری کروں، لیکن انسان جو اللہ کا ولی بن گیا وہ کس خوف سے رکتا ہے؟ یار میرے رب نے منع کیا، اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے منع کیا۔ جب اس کے دل میں یہ آ گیا اللہ نے منع کیا ہے، میں اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو میں یہ بھی مت کہو کہ کاش کے دیکھنے کی اجازت ہوتی تو ہم بھی دیکھتے، کاش نہیں لگاؤ اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم میں خم کر دو، یا اللہ آپ کا حکم ہے، آمنا وصدقنا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہود کو تبلیغ کی جاتی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا، کہ ہم نے آپ کی بات سن لی۔ راعنا کے دو مطلب آتے، ایک تو یہ کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اور دوسرا مطلب یہ کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ یہود جب آپ کے سامنے آتے اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، تو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے۔ اسی لیے ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فرمایا دل سے زبان سے اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا آپ دل سے کیا کرو؟ اس کی تصدیق کرو کہ یار مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے یار یہ کلمہ طیبہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک ساری کائنات ایک ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، کلمہ طیبہ جھک جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ لہذا کلمہ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو دوستو اس کو معمولی نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایسے ہی ہیں، نہیں، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی چیز عطا کی ہے، ورنہ دنیا کے اندر کفار کی کمی ہے۔ بولو بھائی، کفار کی کمی ہے؟ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چلو اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایمان عطا کرتے۔ مجتمع قوم یذکرون اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم مل کر اللہ کو یاد کرے تو اس کے اوپر کیا انعامات ہوتے ہیں؟ فرمایا حفت علیہم الملائکہ، فرمایا چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے۔ اور دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نیکوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو نیک بنتا ہے، بتاؤ فرشتوں کی صحبت میں رہے گا تو کیا بنے گا؟ حفت علیہم الملائکہ وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ارے مسلمانوں ہم یہ سوچے کہ حدیث کا یہ آخری کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بلا کر کے ہم جیسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد مچائیں گے، جاؤ دیکھو فلاں جگہ اتنے میرے پیارے بندے کہ مجھے یاد کر کے رو رہے ہیں، انہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ میرے نبی کو دیکھا۔ اللہ کے ہاں جس کا ذکر ہو
اللہ جس کا ذکر کرے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لہذا اگر جمع ہو گئے کوئی دین کی بات کرے، دادا فرماتے تھے اگر کہیں دعوت میں جاؤ تو فرمایا باطنی دعوت ہے، فرمایا کہ وہاں کوئی دین کی بات سنا دو، ایک مسئلہ ہی بتا دو، بھئی یہ کام ایسے، فرمایا تمہارا ظاہر بھی بھر جائے گا باطن بھی بھر جائے گا، کھانا تو ویسے ہی ملے گا لیکن وہاں کوئی نہ کوئی دین کی بات سنا دے، کوئی بھی بات یاد ہو، ایک حدیث یاد ہے ایک حدیث سنا دے، اتنی حدیث یاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی، حق ہو گیا۔ حدیث سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ بھائی قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ احادیث کا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی پوری زندگیاں اس چیز کے اندر لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری تمام جتنی بھی کتابیں حدیث کی ان میں سب سے بڑا درجہ بخاری کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث جب لکھتے تھے تو لکھا ہے کہ غسل کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے۔ جب جا کر اتنا درجہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ خواب دیکھا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں اس کو صاف کر رہا ہوں، تو خواب کی تعبیر پوچھنے والوں سے پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اب تجھ سے حدیث کا کام لے گا، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن خواب ہر ایک کو نہ بتائے، خواب کی تعبیر جو جاننے والا ہو اسی کو بتائے، ہر ایک سے اپنا خواب بیان نہ کرے، کیونکہ خواب خواب ہی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ان حضرات نے اپنی زندگی صرف حدیث کے اس میں وقف کر دی، جمع کرنا، لکھنا۔ حالانکہ ان کے پاس کیا، وہ چاہتے کاروبار بھی کر سکتے تھے، وہ چاہتے تجارت بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کشتی کے اندر جا رہے، معلوم ہوا فلاں علاقے میں ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا علم ہے۔ سادے تھے، اس زمانے کے لوگ سادے تھے۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کی والدہ نے 10,000 دینار دیے تھے، تو بیٹا راستے میں کام آئیں گے، سفر میں ساتھ لے جاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ساتھ بیٹھا تھا کشتی میں اس سے ذکر کر دیا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہے۔ وہ ہوشیار تھا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی میرے پاس 10,000 دینار تھے، وہ غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کشتی روکو، سب کی تلاشی لو، جس کے پاس سے نکلے گا وہ مجرم ہے۔ سب کی تلاشی لی، کسی کے پاس سے نہیں نکلا۔ جب سب بیٹھ گئے تو اس نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس 10,000 دینار ہے، تو میں جب تو نے کہا نا کہ میرے 10,000 دینار چوری ہو گئے، اگر وہ مجھ سے برآمد ہوتے تو امت مجھ سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرتا، میں نے خاموشی سے سمندر میں پھینک دیا۔ کھانے کو تو مل جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو جمع کر رہا ہوں پھر لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، لہذا میں نے 10,000 دینار کو کچھ نہیں سمجھا۔ آج لوگ کہتے ہیں بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ
امام بخاری رحمہ اللہ، آج قیامت تک بخاری جب تک پڑھی جائے گی اس کا ثواب امام بخاری کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے دین۔ اگر کوئی انسان گناہ کی چیز ایجاد کرتا ہے، ٹی وی ایجاد کیا، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے کیا حکم فرمایا؟ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے اندر لوگوں کا ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، ان کی مدد گناہوں کے اندر نہ کرو۔ یار میں نے یہ گناہ کیا، بڑا مزہ آیا، میں نہیں، ان کو تقوی کا ان کو وہ کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اصل بات کیا ہے کہ سمجھ ختم ہو گئی۔ جب سمجھ ختم ہو گئی تو پھر کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر اصل ہے عقل سلیم انسان کو حاصل ہو جائے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم اور قلب سلیم اللہ دونوں عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حصول اولاد میں آسانی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر رکھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک حدیث کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، حدیث کی محبت عطا فرما، اہل علم کی محبت عطا فرما۔ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ کو اللہ ہم گناہوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ ہمارے زندگی میں ماضی میں جتنے گناہ کیے سب کو معاف فرما دیجیے، حال کو درست فرما دیجیے، مستقبل کو تابناک بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے تھوڑی سی دیر میں الہ العالمین وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔